بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے وی لاگ نمبر 2 اور تعارف پیش کر رہے ہیں حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب فرام چکوال۔ ناظرین، پہلا وی لاگ مختصر تعارف تھا، اب اسی کا دوسرا حصہ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس میں ہم نے آپ کے سامنے قاضی صاحب کا نام و نسب، پیدائش، وطن، تعلیم اور اساتذہ کرام کا ذکر کیا۔ اس حصے میں ہم آپ کے سامنے تدریس اور مدرسہ عربیہ اظہار العلوم کی بنیاد اور تحریک خدام اہل سنت والجماعت پاکستان کا قیام، اسیری بیت الخلافت، ماہنامہ حق چار یار اور تصانیف، یہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جائیں گے۔ اس کے بعد حوالہ جات ہیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین۔ تدریس۔ قاضی مظہر حسین صاحب نے چکوال میں 14 جولائی 1960 کو جامعہ اہل سنت تعلیم النساء مدرسہ قائم کیا، جس میں ہزاروں بچیاں حفظ و ناظرہ اور سینکڑوں طالبات شعبہ فاضلات سے سنت فراغت حاصل کر چکی ہیں۔ جامعہ عربیہ اظہار الاسلام کے تحت درجنوں بیرونی شاخیں قائم ہیں، جہاں ہزاروں کی تعداد میں بچے قرآن و سنت، تفسیر و حدیث اور متعدد دینی علوم و فنون کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ قاضی مظہر حسین صاحب نے مدنی مسجد کی خطابت 45 سال سے زائد عرصہ تک کرنے کے ساتھ ساتھ مسلسل درس قرآن بھی دیا۔ ناظرین، مدرسہ عربیہ اظہار الاسلام کی بنیاد 1952 میں 1952 میں قاضی مظہر حسین صاحب نے چکوال میں مدرسہ عربیہ اظہار العلوم کی بنیاد رکھی اور مولوی امیر زمان کو پہلا مدرس مقرر کیا۔ عزیز الرحمان کوہائی اور خلیل الرحمان ہزاروی نے بھی اس مدرسہ میں، مولانا عزیز الرحمان کوہاٹی اور خلیل الرحمان ہزاروی نے بھی اس مدرسہ میں مختلف اوقات میں تدریس کی۔ ناظرین، تحریک خدام اہل سنت والجماعت پاکستان کا قیام۔ قاضی مظہر حسین صاحب نے 2 ربیع الاول 1399 ہجری بمطابق 19 مئی 1969 کو یعنی 1969 کو تحریک خدام اہل سنت والجماعت پاکستان کی بنیاد رکھی، جس کی سرپرستی حسین احمد مدنی کے ایک خلیفہ پیر سید خورشید احمد ساکن عبدالحکیم ضلع ملتان عبدالحکیم اب ضلع خانوال میں شامل ہے نے قبول کی تھی۔ تحریک کے مقاصد میں شریعت اسلامیہ کی تنفیذ، مسلمانوں کو سنت رسول اور صحابہ کے طریقوں پر چلانے کی جدوجہد کرنا شامل ہے۔ تحریک کے نمائندوں نے الیکشن میں بھی حصہ لیا۔ ناظرین، اسیری جولائی 1941 سے 1949 ضلع راولپنڈی جیلم، لاہور اور ملتان کے اسیر خانوں میں قید رہے۔ تحفظ ختم نبوت اور دفاع صحابہ و اہل بیت کی خاطر مختلف اوقات میں 10 برس جیل میں پابند سلاسل رہے۔ بیت و خلافت۔ ناظرین، قاضی مظہر حسین صاحب نے اپنے استاد حسین احمد مدنی کی بیعت کی اور استاد کی طرف سے ان کو خلافت سے بھی نوازا گیا۔ ناظرین، ماہنامہ حق چار یار۔
फरवरी 1999 दिफाए सहाबा व अहले बैत के लिए एक जरीदा माहिनामा हक 4 यार जारी किया, जिसमें तफक्कर और तदब्बर के नाम से पहला अदारिया खुद लिखा। इसके बाद जब तक सेहत अच्छी रही, एदिन सिरातल मुस्तकीम के नाम से ये अदारिया लिखते रहे, एदिन सिरातल मुस्तकीम। और ये मजमून दिसंबर 1998 तक 60 किस्तों में 5 साल तक रसूल रहमत के नाम से छपता रहा। ये रसाला हनूज जारी व सारी है। इसमें काजी मजहर हुसैन साहब के मुफस्सल मुकालमे और मुबासे किस्तवार भी शाया हुए। इस जरीदे के कई ख़ास नंबर छुप चुके हैं, जिनमें अमीन सफ्तर उक्काड़वी, अब्दुल लतीफ़ जहलमी काजी मजहर हुसैन की शख्सियत पर ज़ख़ीम शुमारे अहम हैं। नाजरीन, बकिया हिस्सा इंशाल्लाह इनकी तसानीफ़ के हवाले से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, इनकी जो किताबें लिखी हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा किताबें लिखी हैं, वो इंशाल्लाह हम आपके सामने रखेंगे, मगर नेक्स्ट व्लॉग की सूरत में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।